خدا کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحرۂ عرب میں نہ پھینک دیں، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سکت اور میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد موجود ہے کہ یہود جن کو کتاب آسمانی سے ایک حصہ دیا گیا، اس کے باوجود بت پرستوں اور طاغوت کی حمایت کرنے لگ گئے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے کفار بہتر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پھٹکار دیا ہے۔ بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے بعد جون سن 1967 میں پیرس کی ساربون یونیورسٹی کی ایک تقریب میں اسرائیل کے بانی بین گورین نے خطاب میں کہا، عالمی صہیونی تحریک کو اس خطرے سے غافل نہیں ہونا چاہیے جو اسے پاکستان کی طرف سے لاحق ہے۔ پاکستان ہی ہمارا پہلا ہدف ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کے عوام بلا اشتباہ یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتے ہیں۔ عربوں سے ان کی یہ محبت ہمارے لیے خود عربوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ چنانچہ عالمی صہیونی تحریک کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ جزیرہ نما ہندوستان کے باشندے ہندو ہیں، ان کے دلوں میں ہمیشہ مسلمانوں کی نفرت موجزن رہی ہے۔ چنانچہ پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہندوستان ہی ہمارے لیے موزوں ترین کمین گاہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کمین گاہ سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہودیوں اور صہیونیت کے دشمن پاکستانیوں پر اس ٹھکانے یعنی ہندوستان کے ذریعے سے ضرب لگا کر کچل دینے کے لیے ڈھکے چھپے اور خفیہ منصوبے اختیار کریں۔ یہود و ہنود کے عزائم سمجھنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ پہلے دور حاضر کی عالمی تبدیلیوں، معروضی حالات اور اسٹریٹجک صورتحال سمجھ لی جائے۔ نیٹو کا دفاعی ادارہ جو کمیونسٹ روس کے خلاف وجود میں لایا گیا تھا، سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے اور کمیونزم کے خاتمے کے بعد اب اس ادارے کی تشکیل جدید عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ ادارہ صرف مسیحی ممالک پر مشتمل ہے اور اب روس کو بھی اس کا باقاعدہ رکن بنا لیا گیا ہے۔ نصف صدی کے بعد 22 اپریل سن 1999 کو اس ادارے کے نئے اہداف، مقاصد اور ترجیحات کا اعلان کیا گیا۔ ان نئے اہداف کے تعین میں بنیادی شق دہشت گردی کا خاتمہ قرار دیا گیا۔ یہود جو یورپ، امریکہ اور روس کی معاش، مالیات اور سیاسیات میں فیصلہ کن حیثیت کے حامل ہیں، وہ ان ممالک کے ذریعے اپنا ایجنڈا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے۔ اس جدید عالمی استعمار نے انسانیت کو 2 حصوں میں واضح طور پر منقسم کر دیا ہے اور یہ تقسیم نظریاتی بنیادوں پر ہے۔ مغرب مسلمانوں کو اپنے عالمی ایجنڈے کی راہ میں اصل رکاوٹ سمجھتا ہے۔ مغربی تہذیب کا جواب سوائے اسلام کے دنیا میں کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں۔ اس بدلتی دنیا کے تناظر میں ممتاز اسکالر جناب اسرار عالم صاحب نے یا سائی الجبل میں یوں تبصرہ فرمایا ہے، امریکی دارالخلافہ واشنگٹن میں نیٹو کی تنظیم کی تشکیل 9 کے ضمن میں ایک خصوصی کانفرنس 25 اپریل سن 1999 کو منعقد ہوئی، جس میں نیٹو کے لیے نئے عالمی حالات اور صف بندی کی روشنی میں نئی حکمت عملی وضع کی گئی اور آئندہ نصف صدی کے اہداف کا تعین بھی کیا گیا۔ نیز اس میں 10 برس تک کے اہداف کی ابتدائی تیاری بھی کر لی گئی۔ آؤٹلا یا ٹیررسٹ آرڈر کنٹریز، سوسائٹیز، گروپس اور انڈیویجولز کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ روئے زمین پر ایک ہماگیر اجارہ داری کا قیام ہو سکے۔ اسرار عالم صاحب عالمی حکمرانی کے لیے یہودی ایجنڈے کی تکمیل کے ضمن میں اسلام کو اگلا ٹارگٹ قرار دیتے ہیں اور نیٹو کی جدید شقوں کا موازنہ اس تناظر میں کرتے ہیں۔ اس خصوصی ترکیب سے بیان کیے جانے والے میثاق کا سیدھا مطلب ہے: اول، اسلام دہشت گردی ہے۔ نمبر 2، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ نمبر 3، اسلام پر چلنے والی حکومتیں دہشت گرد حکومتیں ہیں۔ نمبر 4،
اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں اجتماعیات دہشت گرد گروہ ہیں۔ نمبر 5، امت مسلمہ کے ذریعے نیوکلیائی اور دیگر اسلحوں کی یافت اعلیٰ ترین دہشت گردی ہے، لہٰذا ان تمام کا قلع کما نیٹو کی اگلی ذمہ داریاں ہیں۔ یاد رہے کہ اسرار عالم نے قریب 2 برس پیشتر یہ تحریر کیا جو آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گرد نظام کا خاتمہ، دہشت گرد ملکوں کا خاتمہ، دہشت گرد معاشروں کا خاتمہ، دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ، دہشت گرد شخصیات کا خاتمہ اور دہشت گرد افراد کا خاتمہ۔ عالم اسلام میں مسلم نشاط ثانیہ کے لیے سرگرم افراد، گروہوں اور اس کو پروموٹ کرنے والے ممالک اور معاشروں کا تذکرہ ہے۔ اس معاہدے میں یہ بات نہایت اہم ہے جو کہا گیا ہے کہ بیونڈ دیئر بارڈرز، یعنی سرحدوں سے بعید، امت مسلمہ اس وقت فی الواقع نہایت سنگین حالات سے گزر رہی ہے اور انہیں اس صورتحال کا احساس نہیں ہے۔ ان کے سروں پر مستقبل قریب کے شدید سانحات کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ان متذکرہ الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان یورپی مسیحی ممالک امریکہ اور اسرائیل کی سرحدوں سے دور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، جماعتیں ہوں، ادارے ہوں یا ممالک۔ اسی طرح یہ بڑی طاقتیں اپنے علاوہ دیگر ممالک سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ سرد جنگ کے بعد اہل مغرب اور یہود کا اپنے عالمی ایجنڈے کے عزائم کو آسان طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا اگلا نشانہ بالفعل اسلام کو قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک چیز جو اب کھل کر سامنے آ چکی ہے وہ تہذیبی جنگ ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے واقعات کے بعد اگلے روز سابق اسرائیلی وزیر اعظم احد بارک نے اسے 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ قرار دیا اور اسلام کے خلاف صف بندی کا عندیہ دیا۔ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں پر نظر دہرائی جائے تو ہر جگہ مسلمان ہی برسر پیکار نظر آتے ہیں اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، فلپائن اور برما وغیرہ کی صورتحال عیاں ہے۔ اسرار عالم صاحب نے 2 برس قبل مئی سن 1999 میں اپنی عالمی حالات پر غیر معمولی نظر کے پیش نظر ان اہداف پر درج ذیل تبصرہ فرمایا۔ اس شکار کی ابتدا کیا ہوگی اور اس کی آخری صورت کس طرح سامنے آئے گی؟ واقعہ یہ ہے کہ تمام دہشت گرد ملکوں کا حال ابتداً وہی ہوگا جو موجود عراق کا ہو رہا ہے، اور تمام تر دہشت گرد سوسائٹیوں کا وہی حال ہوگا جو مصر میں اخوان کا ہوتا تھا۔ تمام دہشت گرد شخصیات کا وہی حال ہوگا جو بن لادن جیسے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اسرار عالم صاحب نے بہت عمدہ اور درست تجزیہ کیا، اور اب اگلا ہدف افغانستان اور پاکستان بن رہا ہے۔ افغانستان پر شدید بمباری اور زمینی ناکہ بندی اور دیگر پابندیاں سختی سے جاری ہیں۔ اسرار عالم صاحب کے بیان کے مطابق ایک مرحلہ اسی تسلسل میں ایسا بھی آئے گا کہ جو مومن اسلام کے کسی حکم پر بھی چلے گا وہ بھی دہشت گرد قرار پائے گا۔ اسلام کے بنیادی اراکین جبراً معطل کیے جائیں گے، دینی تعلیم اور دینی مدرسے بند کر دیے جائیں گے۔ ان واقعات کی طرف روایات میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ ان سنگین حالات میں یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے بانظر، ہوشمند اور اہل درد افراد کو بلا تخصیص مسلک وابستگی ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا جائے۔ ملک کے تمام علاقوں میں عوامی سطح پر تھنک ٹینکس بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، قانون دان، ادیب، ریٹائرڈ فوجی اور سول سروس کے افراد اور اساتذہ وغیرہ کو شامل کیا جائے جو حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوں، جو عالمی حالات کو بھی پیش نظر رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کو بھی۔ اس امر کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان قرآن سے ٹوٹا تعلق دوبارہ قائم کریں اور ایک پکا اور سچا باکردار مسلمان بنے۔ نیز یہ فکری بیداری کا کام عوامی اور ریاستی دونوں سطح پر ہونا چاہیے۔ سیاسی اور مذہبی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ان حالات میں ملی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ ایک تو عالمی اور ریاستی حالات کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے اور ان سے متبادر اپڈیٹ رہا جائے، اور عوام میں شعور، فکر اور بیداری کے لیے یہ تجزیے اور گائیڈ لائن متواتر فراہم کی جائیں تاکہ آنے والے سنگین دنوں کے لیے پہلے سے عوام کی ذہن سازی اور فکری تطہیر کے ساتھ
آنے والے حالات سے نبرد آزما ہونے کی تیاری بھی کی جائے، نیز اپنی ریاست پر یا عالم اسلام پر وقوع پذیر کسی بھی بڑی آفت سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھرپور فکری معاونت فراہم کی جائے، نیز ہنگامی صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے پہلے سے ممکنہ پابندیوں اور دیگر متوقع مسائل جیسے دفاع، شہری امور، پبلک مورال، راشن کی صورتحال، فنڈز، ایندھن، کمیونیکیشن، مواصلات اور طبی ضروریات وغیرہ کا جائزہ لے کر ہر ممکن بندوبست کر لیا جائے۔ پاکستان جس کا وجود نظریہ اسلام کی بنا پر ہوا، ہماری قوم اسلام پسند قوم ہے۔ قدرت نے اس خطہ زمین کو خصوصی رول دیا ہے۔ دفاعی اعتبار سے پاکستان نے عالم اسلام میں ایک خصوصی مقام حاصل کیا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن کر ابھرا اور اس نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی خاصی پیش رفت کی ہے۔ اس صورتحال میں یہ اسلام دشمن قوتوں کی نگاہ میں کانٹی کی طرح کھٹک رہا ہے، اور یہ پاکستان دشمن قوتیں کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہیں جس کی آڑ میں وہ ہماری قوت برباد کرنا چاہتی ہیں۔ یہود و ہنود کے مابین نہایت قریبی دفاعی تعلقات قائم ہیں۔ ان کی گٹھ جوڑ کیا رنگ لاتی ہیں یہ بھی عیاں ہو جائے گا۔ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے کبھی ہمیں دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ روز اول سے اکھنڈ بھارت میں عظیم ہندو امپائر کا خواب دیکھ رہا ہے، نیز مسلم دشمنی پر وہ پیش ہے اور مسلمانان ہند کو ہندو بنانا چاہتا ہے، جس کا مفصل تذکرہ پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ ہندوستان کے اسرائیل، روس، امریکہ اور مغربی مسیحی ممالک سے نہایت قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ تمام اسلام مخالف قوتیں اس وقت مجتمع ہیں۔ ایک نہایت ہولناک پاک بھارت جنگ وقت کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی بدترین داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ بھارت کے کئی نیتا پاکستان سے ایک فیصلہ کن معرکے کا اندیہ دے چکے ہیں۔ اس وقت بھارتی سیاست اور ریاست پر اسلام دشمنی میں پیش ہندو تنظیموں کا راج ہے۔ وہ اپنے انتہا پسند عزائم کی تکمیل کے لیے مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں ہیں، جس میں وہ عظیم تر بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں اور مسلمانوں سے اپنی ماضی کی طویل غلامی کا انتقام لے سکیں۔ ملت پاکستانیہ پر عالمی یہودی اور ہندو ذرائع ابلاغ نے زبردست یلغار کر رکھی ہے، جس کے ذریعے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کی مہم کی جاتی ہے اور اپنے اہداف کے تعین کے لیے عالمی رائے عامہ کو ہموار کیا جاتا ہے۔ نیز ہمیں زبردست ثقافتی یلغار کا سامنا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ دفاعی صلاحیت حاصل کی جائے۔ ایٹمی اسلحے کے علاوہ حیاتیاتی اور کیمیاوی ہتھیار بھی تیار کیے جائیں۔ ایٹمی صلاحیت کے لیے مؤثر ڈیلیوری سسٹم، اس کی رہنمائی اور دشمن کے اہداف کے ٹھیک تعین کے لیے جدید خلائی مواصلاتی نظام کی ضرورت ہے۔ سفارتی محاذ کو بھرپور انداز سے متحرک کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ عالمی حالات و واقعات میں زیادہ سے زیادہ کردار اور رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے۔ اس کی بھی شدت سے ضرورت ہے کہ عالم اسلام کو جدید، معیاری اور پروفیشنلز پر مبنی عالمی سطح پر اپنا میڈیا یا نیٹ ورک اور متعدد زبانوں میں ابلاغی چینلز قائم کرے۔ اس وقت عالمی میڈیا پر سارا ٹریفک ون وے چل رہا ہے۔ اس زمانے میں ہمیں کم سے کم صلاحیت کے لیے ان شعبوں پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دفاعی ضروریات کے تناظر میں ممتاز اسکالرز اسرار عالم صاحب رہنمائی فرماتے ہیں کہ جنگ خلیج روئے زمین پر پہلی نیوکلیائی، حیاتیاتی، کیمیاوی اور خلائی جنگ تھی۔ اب کوئی جنگ اس سے نچلی سطح پر لڑی نہیں جا سکتی۔ ان کا ہدف یہی ہو سکتا ہے کہ روئے زمین پر ایک ایسی جنگ ہو جو عالمگیر نیوکلیائی، حیاتیاتی، کیمیاوی، الیکٹرانی اور خلائی جنگ ہو۔ مستقبل کی جنگ کا جائزہ لینے سے ایک ہولناک نقشہ سامنے آتا ہے۔ ایک جانب مسلم دشمن اقوام کے ہاتھ علوم اور ٹیکنالوجی اور وسائل کے انبار ہیں، تو دوسری جانب مسلمان ان لوازمات سے خالی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کر ہمیں مستقبل کا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے ملی بیداری اور قومی خودی
اور کردار سازی کے لیے سرگرم ہوں اور اپنے مقتدر طبقات کو حالات کی سنگینی سے باخبر کیا جائے اور انہیں پاکستان کے قیام کے مقاصد کی جلد از جلد تکمیل کے لیے موٹیویٹ کیا جائے۔